کرامت نمبر 1، شیخ عبداللہ محمد حسینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں اور شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ ایک جوان دروازے پر پڑا ہے۔ اس نے ہمیں دیکھتے ہی کہا، میرے لیے حضور غوث اعظم سے سفارش کر دینا۔ جب ہم اندر پہنچے تو حضور غوث اعظم سے شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا، ہم نے اسے تمہیں دے دیا۔ شیخ علی بن ہیتی نے اس نوجوان سے آ کر یہ بیان کیا کہ میری سفارش تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ وہ شخص فوراً ہوا میں اڑ کر غائب ہو گیا۔ پھر ہم نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے اس معاملے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا، وہ مرد صاحب حال تھا، ادھر سے گزرا اور دل میں یہ خیال لایا کہ میری مثل یہاں کوئی نہیں ہے، ہم نے اس کا حال سلب کر لیا یعنی چھین لیا۔ اگر شیخ علی بن ہیتی نہ آتے تو وہ یوں ہی پڑا رہتا۔ کرامت نمبر 2، حضرت سیدنا ابو العباس احمد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا غوث اعظم جامع مسجد منصوری تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو چادر مبارک اتاری اور ایک بچھو کو نکالا اور فرمایا، موتی باذن اللہ تعالی، یعنی اللہ کے حکم سے مر جا۔ اسی وقت وہ مر گیا۔ پھر ارشاد فرمایا، اے احمد، جامع مسجد منصوری سے یہاں تک اس نے مجھے 60 مرتبہ ڈنک مارا ہے۔ کرامت نمبر 3، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار دریا کے پاس سے گزرے تو وہاں ایک 90 سال کی بڑھیا کو دیکھا جو رو رہی تھی۔ آپ کے ایک مرید نے کہا، حضور، اس بڑھیا کا ایک ہی بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی کرائی۔ جب دولہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا سے کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا، کشتی الٹ گئی اور دولہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعہ کو آج 12 سال گزر چکے ہیں، مگر ماں بیچاری کا غم جاتا نہیں، روزانہ دریا پر آتی ہے اور بارات کو نہ پا کر رو رو کر چلی جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اس بڑھیا پر بڑا ترس آیا اور آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی۔ آپ کی دعا کی برکت سے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی اپنے تمام تر سامان، دولہا دلہن اور باراتیوں کے ساتھ پانی پر نظر آنے لگی اور چند ہی لمحوں میں کنارے پر آ پہنچی۔ تمام باراتی سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر جا پہنچے۔ آپ کی اس کرامت کو سن کر کئی کفار نے اسلام قبول کر لیا۔ کرامت نمبر 4، حضرت سیدنا ابو عمر عثمان اور حضرت سیدنا ابو محمد عبد الحق فرماتے ہیں کہ ہم حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں حاضر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کر کے کھڑاویں یعنی لکڑی کی بنی ہوئی چپلیں پہنی اور 2 رکعتیں پڑھیں۔ بعد سلام ایک زوردار نعرہ لگایا اور ایک کھڑاؤں ہوا میں پھینکی، پھر دوسرا نعرہ مارا اور دوسری کھڑاؤں پھینکی۔ دونوں چپلیں آنن فانن ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئیں۔ پھر تشریف فرما ہوئے۔ ہیبت کے سبب کسی کو پوچھنے کی جرت نہ ہوئی۔ کچھ دن بعد عجم سے ایک قافلہ حاضر بارگاہ ہوا اور کہا کہ ہمارے پاس شیخ عبد القادر کی ایک نظر ہے۔ ہم نے غوث پاک سے اس نظر کے لینے میں اذن طلب کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لے لو۔ تاجروں نے 1 من ریشم، کچھ کپڑے کے تھان، سونا اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی وہ چپلیں جو اس روز ہوا میں پھینکی تھیں پیش کی۔ ہم نے حیرت سے پوچھا، یہ چپلیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ کہا، ہم سفر میں تھے کہ کچھ ڈاکو جن کے 2 سردار تھے ہم پر آ پڑے، ہمارے مال لوٹے اور کچھ آدمی قتل کیے اور ایک نالے میں تقسیم کرنے کے لیے اترے۔ ہم نے آپس میں کہا، بہتر ہے کہ ہم اس وقت
اپنے شیخ حضور غوث اعظم کو یاد کریں اور نجات پانے پر ان کے لیے کچھ مال نظر مانیں۔ ہم نے حضور غوث پاک کو یاد کیا ہی تھا، دو عظیم نعرے سنے جن سے جنگل گونج اٹھا، اور ہم نے ڈاکوؤں کو دیکھا کہ ان پر خوف چھا گیا۔ ہم سمجھے ان پر کوئی اور ڈاکو آ پڑے ہیں۔ وہ آ کر ہم سے بولے، آؤ اپنا مال لے لو، اور دیکھو ہم پر کیا مصیبت پڑی ہے۔ وہ ہمیں اپنے دونوں سرداروں کے پاس لے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ مرے پڑے ہیں اور ہر ایک کے پاس ایک چپل پانی سے بھیگی رکھی ہے۔ پھر ڈاکوؤں نے ہمارا سارا مال لوٹا دیا۔ کرامت نمبر 5، شیخ عمر بزاز کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں عبد القادر جیلانی کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں کسی شخص نے آپ کو سلام تک نہ کیا، حالانکہ اس کے برعکس پہلے آپ جس گلی کوچے سے گزرتے تھے، ہجوم آپ کی زیارت کے لیے امڈتے چلے آتے تھے۔ میں بہت حیران ہوا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ ابھی میں دل کی بات زبان پر لایا بھی نہ تھا کہ شیخ میری طرف دیکھ کر مسکرائے، جس کے ساتھ ہی ہر سمت سے لوگ سلام و زیارت کے لیے امڈ پڑے۔ پھر عبد القادر جیلانی نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، کیوں بزاز، تمہاری یہی خواہش تھی نا؟ تمہیں شاید علم نہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، اور جب چاہوں انہیں اپنی طرف پھیر لوں۔ کرامت نمبر 6، بغداد کا ایک شخص جس کا نام ابو سعید عبداللہ بن احمد تھا، اس نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک دفعہ میری بیٹی جس کا نام فاطمہ تھا مکان کی چھت پر تھی کہ اچانک ایک جن آیا اور اسے اٹھا کر لے گیا۔ لڑکی غیر شادی شدہ تھی اور اس کی عمر 16 سال کے قریب تھی۔ اس منظر سے میں بہت پریشان تھا۔ پریشانی کی حالت میں محبوب سبحانی غوث سمدانی کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام واقعہ عرض کر دیا۔ محبوب سبحانی نے ارشاد فرمایا کہ تم بغداد شریف کے محلہ کرخ کی ویران جگہ میں 5ویں ٹیلا کے قریب جا کر بیٹھ جاؤ اور اپنے ارد گرد چاروں طرف دائرہ بنا لینا۔ دائرہ بناتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم علی نیت عبد القادر کا ورد کرنا۔ جب آدھی رات گزر جائے گی تو تمہارے پاس سے مختلف صورتوں میں جنات گروہ در گروہ گزریں گے، تم ان سے بالکل خوف نہ کھانا۔ پھر صبح کو ایک جنات کا سردار آئے گا اور تم سے وہ تمہاری حاجت دریافت کرے گا، تو تم اس سے صرف اتنا کہنا کہ مجھے عبد القادر نے بھیجا ہے اور یہ میرا کام ہے۔ ابو سعید نے بحکم غوث ایسا ہی کیا۔ آخر کار صبح کے قریب ایک لشکر کے ساتھ جنات کے سردار کا بھی گزر ہوا۔ سردار گھوڑے پر سوار تھا، میرے دائرہ کے پاس آ کر رک گیا اور مجھ سے پوچھا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے حضرت محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے۔ جنات کے سردار نے جب آپ کا نام سنا تو گھوڑے سے اتر کر زمین کو بوسہ دیا اور تمام لشکری بھی بیٹھ گئے۔ جنات کے سردار نے تمام واقعہ سن کر جنات سے پوچھا کہ اس کی بیٹی کون اٹھا کر لے گیا ہے؟ سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ بالآخر ایک سرکش جن سردار کی خدمت میں حاضر ہو گیا جو چین کا رہنے والا تھا۔ لڑکی جن سے چھین کر واپس ابو سعید کے حوالے کی اور اس جن کو قتل کر دیا گیا، اس لیے کہ تو نے غوث الاعظم کے شہر کی بے حرمتی کیوں کی۔